Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the ecofeminism theory and different famous ecofeminists relevant to this theory. First of all, ecofeminism is the term that was used in the article Feminism or the Death, and it's a social and political movement that was started for the rights of the women and claiming that we are degrading the environment as well as the women. And our attitude in the society for the exploitation of the women, same like we are exploiting the environment, like the animals, like the pet animals and jungle animals, our attitude towards them same like that. So it is different from liberal feminism, and it's not something which talks about the equal rights like the man, but they were talking about the recognition of their basic rights that are associated with the women, like childbirth, nurturing, and the job done with the domestic arena. And the women and the nature both are victim of patriarchal society, and we are putting them in the inferior position. ہم عورت کو oppressing state میں لیتے جا رہے ہیں. جس طرح ہم environment کو suppressed کر رہے ہیں, second class کے طور پر لے رہے ہیں, اسی طرح عورت کو بھی. اور اس کی زیادہ تر exploitation وہاں ہوتی ہے جو patriarchal society, جو capitalist society ہوتی ہے. اسی طرح ریسزم جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں, اور پھر عورت کو مختلف طریقے سے فزیکل اور مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہوتا ہے, اسے بیسک رائٹ سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جو سیکسزم ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریپ سے ہی اٹیچ ہوتی ہے, صرف اس کے علاوہ اگر ہم اسے تھوڑا سا ڈیورسیفائڈ کر دیں, سیکسزم جو ہے اس میں آپ عورت کو اس کے رائٹ سے بھی جو ہے محروم کر دیتے ہیں. سیم لائک دا کلر پرپل, جس میں ایلس واکر نے جو سلیو گرل کے بارے میں ڈسکس کیا. اسے سائیکولوجیکلی کنٹرول کیا جاتا ہے, انہیں انفیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اسپیشلی صرف اور صرف عورت کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا یا سپریس نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کے بلیک کلر کی وجہ سے, اسپیشلی دا افرو امریکن کمیونٹی ہے جو بلیک یہاں کریبین آئلینڈس میں ہیں, یا پھر سملرلی ان افریقن کنٹریز. سو ویمن آر دا وکٹم آف دا میل شیونزم, جو ان کا جو پریجوڈس ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دا وومن اینڈ دا انوائرمنٹ از سیم. اگر ہم بات کریں ویسٹرن کلچر کی, تو ویسٹرن کلچر جو ہوتا ہے ہمیشہ عورت کو انفیریئر دکھاتا ہے اور ایز کمپیئر ٹو دا مین, اور ہمیشہ پیسو ہے, فجائل ہے, اور اس کے پیچھے بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجیس ڈاکٹرینس بھی ہیں جو عورت کو ہمیشہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے اٹیچ ہے مین کے ساتھ, ویمن جو ہے ویک ہے, فرجائل ہے, اور جو ہے ڈپینڈنٹ ہے مین پر. اور اسی طریقے سے نالج از اے پاور, وہ کہتا ہے کہ ہاں آدمی جو ہوتا ہے ہمیشہ خوفزدہ ہوتا ہے اس بات سے کہ عورت کے پاس اگر نالج آ گیا ہے تو اٹس مین شی پوزیس دا پاور. وہ یہ نہیں چاہتا, جب وہ نالج گین کر لے گی تو اٹس مین شی وڈ بی انڈرسٹینڈ, وہ پورے رجیم کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کس طریقے سے عورتوں کے رائٹس کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے مین کی اتھارٹی یا پاور کو مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں سوسائٹی کے مختلف جو اسٹرکچر ہوتے ہیں جو میل ڈومیننس اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ ٹو اسپیک اگر ہم بات کریں تو مین اسٹریپ دیئر رائٹ ٹو اسپیک, اینڈ اف دا مین ہرڈ دا ویمن انر تھاٹس, اگر اسے پتہ بھی چل جائے کہ اس کی کیا ڈیزائر ہیں, اس کی کیا تھاٹس ہیں پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر. فار ایگزامپل اف دا ویمن وانٹس اینی وومن wants to get the education or she want to excel herself or a career, تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اسے خاموش رہنے کی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے کہ یو آر دی ویمن سو یو ہیو ٹو بی سائلنٹ, اور اپنے لمٹس کے اندر انہیں رکھا جا رہا ہوتا ہے. اور جو بیسک ایجوکیشن رائٹ ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, جو اس کی اپنی بایولوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں ان کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا. دا مین کرائم شوڈ بی کنسیلڈ اینڈ دیئر ویمن ایکسپلوٹیشن کین نیور بی سیز. اگر آپ ایلس واکر کا ناول دیکھیں میریڈن ہل, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ارلی ایج میں جب اس کی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اسکول کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اسے نکال دیتی ہے اسکول میں, ایز کمپیئر ٹو دا بوائے جو اس کے ساتھ اس میں شریک ہو رہا ہوتا ہے, اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کنٹینیو کر لے, لیکن جو پروٹیگنسٹ ہوتی ہے اسے میریڈن کو روک دیا جاتا ہے. تو بیسکلی وہ یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو مرد ہوتا ہے اس کے کرائم کو سوسائٹی جو ہے ہڈن رکھتی ہے اور عورت کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتی ہے
اپنے عزائم کے لیے، میل ڈومیننس کے لیے. اسی طریقے سے فیمس اگر رائٹر کی بات کریں ہم تو سیمن دی بوور کا نام فیمس ہے، مندنا شیوا کا نام ہے، ماریا مائز کا، ریٹا گارڈ ہے، ایلس واکر ہے، اینڈ چارلن اسپریٹنیک ہے، اسی طرح ورن ہے اینڈ والپنورڈ. یہ ڈفرینٹ نیمس ہیں جن کا فیمس اپنے ورکس میں. اسی طریقے سے اگر ایکو فیمنسٹ بلیو دیٹ دا ایکسپلوئٹیشن آف نیچر از روٹیڈ ان اینتھروپوسینٹرسزم، یہ کانسیپٹ ہے میل ڈومیننس کو اوپر رکھنا اور جو عورت ہے اسے ڈیگریڈ کرنا. مین ڈومینیشن اوور آل دا کریچر لیڈ ٹو ڈیوسٹیشن آف نیچر. جب مرد کو اتنی زیادہ سپیریورٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ نیچر کی بھی ایکسپلوئٹیشن کرتا ہے. سیمن کہتی ہے کہ اس کا جو فیمس ورک ہے دا انٹروڈکشن ٹو دا سیکنڈ سیکس میں بات کرتی ہے کہ ہی جو ہے ہمیشہ جو ہے از دا سبجیکٹ. یہ کیپٹل ایس سے ریپرزینٹ کرتا ہے جو ڈومیننس کو ریپرزینٹ کر، جو کہ اس کی جو اتھارٹی ایبسولوٹ ہوتی ہے، اس کے ڈیسیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور سوسائٹی کے اندر عورت جو ہوتی ہے شی ہے اور وہ ادر کنسیڈر کی جاتی ہے. اور وومن چاہے جتنی مرضی انڈیپینڈنس گیٹ کر لے، کتنا مرضی اچھا سوشل اسٹیٹس گیٹ کر لے، وہ ہمیشہ ڈفرینشیٹ یا اس کی تعریف کی جاتی ہے آدمی سے ایفلیٹ، کہ ہمیشہ اسے آدمی ہی کا نیم استعمال کرنا پڑتا ہے. دا مین ٹو بی دا مین اسیسریز اور پلینگ ان دا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. سو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ تھا. پھر اگر وندنا ہم کی بات کی، یہ انڈین تھی، فیمنسٹ تھی، انوائرمنٹلسٹ تھی اور جسٹس کمپینر بھی تھی، اور شی راٹ مور دین 20 بکس. اور اس کا فیمس جو ورک تھا اسٹیئنگ الائیو وومن ایکالوجی اینڈ سرویلنس ان انڈیا کے حوالے سے. اور وہ کہتی تھی کہ ایک ایکو فیمنسٹ کا بیسک رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ریٹیل کرے یا پھر آپ ری ڈیفائن کر دے رول کو، سوسائٹی کو، کہ ویمن اور جو نیچر ہیں کس طریقے سے وہ ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. دیٹ ہیو مسٹیکنلی بی ڈیم پیسو، اور ہمیں ہمیشہ سے جو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے پیسو اور ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، allowing فار دیم بوتھ ٹو بی ill used. اس کو آپ ریٹیل کریں ایک نیو ڈیفینیشن کے حساب سے، ایک اس کی نیا اسٹیٹس سوسائٹی میں گیٹ کریں. ماڈرن سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ ایز اے ویسٹرن پیٹریارکل پروجیکٹ. پیچھے کہتی ہے کہ 15th سینچری میں اور 17th سینچری میں جو سائنٹیفک ریولوشن آیا، جو انڈسٹریل ریولوشن آیا یورپ کے اندر، بیسکلی اس نے بھی ایمفیسائز کیا ہے عورت کی ایکسپلوئٹیشن کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے بہت زیادہ. اب کیا وہ کہتی ہے کہ جو پرکرتی جو ہے بیسکلی جو نیچر ہے ایک لیونگ فورس تھی، جسے کنورٹ کر دیا کہ مشین میں اور ریسورسز فار اکنامک ایکسپلوئٹیشن. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپلوئٹیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نیچر کو آپ کہہ سکتے ہیں اسے ایکسپلوئٹ کر کے ڈیگریڈ کر کے سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے جو ایکولوجیکل کرائسس کی وجہ بنی ہے. اور ایکو فیمنسٹ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور ریٹیل دا ڈفرینٹ سوسائٹی کہ وہ ان کی ییلڈ اور پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں of both the women and the nature, how the society must look at the yield productivity of both women and the nature, because پریویسلی ان کو پیسو کے طور پر، ڈیم پیسو کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے، ill used کیا جاتا تھا نیچر کو بھی اور ویمن کو بھی. لیکن وہ یہاں کہتی ہے کہ ایکو فیمنسٹ کا رول ہے کہ ان کے جو رول عورت کا جو سوسائٹی کے اندر ہے اس کو ری ڈیفائن کر دیں، عورت کو بھی اور اسی طریقے سے نیچر کو بھی. وہ کہتی ہے ریپ آف دا ارتھ اور دا ریپ آف دا ویمن آر انٹیمیٹلی ریلیٹڈ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے آپس میں لنکڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایلس واکر کی بات کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے فیمس جو ورک تھے دی کلر پرپل تھا، دی ٹیمپل تھا. تو یہ بیسکلی ایلس واکر از این ایکٹیو انوائرمنٹلسٹ اینڈ ایکو فیمنسٹ. وہ کہتی ہے کہ یو ہیو پوائزن یور ریورس اینڈ یور چلڈرن ٹرننگ ان ٹو دا کریٹر بفور یور آئیز، کہ یہ حال تم نے کر دیا زمین کا، اس ارتھ کا. دا لینڈ از ریڈ ویئر she came from, the red color is due to the shedding of the blood of her ancestral women who lived in land, suffering in the hands of the male dominated society. اسی طرح اس کا جو میسج ہوتا ہے ہمیشہ عورت اور نیچر سے ریلیونٹ اگر اس کے ناولز آپ ریڈ آؤٹ کریں. گرجا گارڈ کی بات کریں، ایک ایکو فیمنسٹ تھی اور ایکو فیمنزم کے حوالے سے اس کا ورک فیمس ہے، ویمن اینیمل اینڈ نیچر. اور شی ایکسپوزز دا اینڈروسینٹرک ایٹیٹیوڈ ٹو ڈی ویلیویٹ اینیملز اینڈ دا نیچر. کس طرح سے ہم عورت کو ڈی ویلیویٹ کر رہے ہیں، اینیملز کو اور نیچر کو. اور بیسک کنسیپٹ ایکو فیمنزم کا یہ ہے کہ ریئلائزیشن کروانا دیٹ دا ویریس سسٹم آف اپریشن اینڈ میوچولی ری انفورسنگ دا پیٹریارکل سوسائٹی. مختلف جو چیزیں ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی جا رہی میل ڈومیننس کو
ہماری سوسائٹی کے اندر. اور شی بلیوز دیٹ دیر آر 4 انٹرلاکنگ پلرس, کہ ہمیشہ ایکو فیمنزم میں 4 چیزیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا کسی بھی ایکو فیمنسٹ کو. ریسزم کو, سیکسزم کو, کلاس ایکسپلوٹیشن, انوائرمنٹل ڈسٹرکشن, یہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح چارلن اسپراٹنک ہے, یہ شی فائنڈ دا اسپریچول ڈائمینشن آف ایکو فیمنزم. اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اسپریچولیزم کے ساتھ جو ہے ایکو فیمنزم کو اٹیچ کیا, کس طریقے سے مختلف ریلیجنس کے اندر عورت کی جو امیجری ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اب ہندوازم کے اندر دیکھیں کالی دیوی کا کانسیپٹ ہے بہت زیادہ. اسی طریقے سے آپ اب اگر ہم اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو بی بی فاطمہ کا کانسیپٹ, بی بی حتیجہ کا کانسیپٹ علیہ السلام کا. تو اسی طریقے سے مختلف جو ریلیجنس کا اس نے آبزرویشنس کی, ان کی اسٹڈی کی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایکو فیمنزم الٹرنیٹ ٹو دا ویسٹرن پیٹریارکل ون ویو, دا کنسیپٹ ریزمبل ود ایسٹرن انڈیجنس اسپریچول بلیف سسٹم. کہ اس نے جو مشرق, اس نے ایک نئی ڈیمینشن کی طرف لے کے آئی کہ ہمیں جو ایسٹرن جو مشرقی ممالک ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان سائٹس پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا دا لنک بٹوین ایکو فیمنزم ان آل دا میجر ریلیجیس ٹریڈیشنس. ان کی جو ٹریڈیشنس ہیں, ان کے کلچر کے اندر آپ کو اتنی ڈیورسیفیکیشن نظر آئے گی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کس طریقے سے نیچر عورت جو ہے آپس میں لنکڈ ہے اور اسپریچول لنکڈ بنتا ہے. اور عورت جو ہے از اے فیمیل امیجری ایز اے ریفرنس آف ڈیوائن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اور اسپیشلی جو پیٹریارکل سوسائٹی جیسے پاکستان جیسا ملک جہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, وہاں یا انڈیا کے اندر دا چوائس آف فیمیل میٹافر از اے ہیلدی اینٹی ڈاٹ ٹو کلچر ڈینیگریشن آف دا ویمن. اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ویمن کی ایکسپلائٹیشن کے لیے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. مختلف قسم کے رائٹرز ہیں ایکو فیمنسٹ سے, ان کچھ کو میں نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ.